أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. این نیوز کے پروگرام الہدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری. ناظرین، آج 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور اپنی زندگی پہ اپلائی کرتے ہوئے اللہ کی رضا اور رحمت کے حصول کے لیے کوشش کرنے والوں میں سے ہو جائیں. یہاں پہ 21ویں پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ بڑا ہی پیارا اور خوبصورت آغاز ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اتلو، تلاوت کیجیے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے حوالے سے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تلاوت کیجیے، اور کن احکامات کو آگے ذکر فرمایا ہے وہ یقیناً سننے والے وہ اعمال ہیں جو ہم مسلمان ہوتے ہوئے ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور کیے ہوئے. قرآن حکیم فرماتے ہیں کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب حکیم سے جو وحی کیا جاتا ہے ان کو ذرا تلاوت کیجیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجیے. نماز مسلمانوں کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے، شعار المسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف نماز ہے. آپ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کا سوال کیا جائے. قرآن حکیم ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ قیامت کا دن برپا ہو جائے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ دونوں کو آپس میں قریب کریں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تم کس چیز کی وجہ سے جہنم میں دھکیلے گئے. تو وہ جو آگے سے بات کریں گے نا، ان میں سے ایک بات یہ کرتے ہیں کہ لم نک من المصلین، ہم نمازیں ادا نہیں کرنے والے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں جہنم میں پھینکا گیا ہے. معلوم ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے، بھئی اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں، نمازوں کی ضرورت ہمیں ہے. اللہ نے حکم دیا ہے اور ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم شکر گزاری کے طور پر اللہ رب العزت کی نماز کو ادا کریں. اتنا اہم فریضہ کہ اللہ رب العزت نے بلا کر کے خود جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا کہ نمازیں جو ہے وہ ادا کی جائیں۔ تو قرآن حکیم جو ہے فرماتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے، اور آگے نماز کے بڑے فائدے جو ہے وہ ذکر کیجیے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کو قائم کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو بے حیائی سے دور کریں گے، نافرمانی سے بچا کر کے رکھیں گے، منکرات سے بچاتے رہیں گے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور منکرات سے اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھیں گے، صالح اعمال والی زندگی اختیار کرنے کی ہمیں توفیق دیں گے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، فرمایا کہ یہ جو نماز کو ادا کرنا ہے نا، یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادات میں سے نماز کی ادائیگی، اس کو اللہ رب العزت نے ذکر عظیم سے جو ہے وہ تعبیر فرمایا ہے۔ اور ہمارے رویے آج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ نماز جو ہے وہ صف اول کا جو ہے وہ کام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں کا کیا فائدہ، کام تو اس کے سارے 2 نمبر ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں، اللہ تمام ان کاموں سے جو 2 نمبری سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ انہیں چھوڑنے کی توفیق دے دے گا، کیونکہ قرآن حکیم کا دعویٰ جو ہے کہ نماز بے حیائی اور منکرات والے افعال سے انسان کو جو ہے وہ بچا لیتی ہے، دور کر دیتی ہے، انہیں محفوظ کر دیتی ہے۔ تو نماز جو ہے وہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام فرمایا۔ بیت اللہ میں مکہ مکرمہ میں تھے تو دار ارقم کے اندر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جناب عمر کے اسلام لانے سے بیت اللہ میں نمازیں ادا کرنے لگ گئے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ مائگریٹ ہو کے آتے ہیں۔ 3 دن ابتدائی طور پر قباء کی بستی میں قیام فرمایا، وہاں پہ مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ پھر مدینہ منورہ میں آ گئے، وہاں پہ مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اور پھر جیسے جیسے علاقے ایکسٹینڈ ہوتے گئے، مساجد کا قیام بڑھتا گیا۔ گویا کہ مسلمانوں کی زندگی میں اہم ترین سرگرمی اور ایکٹیویٹی اگر ہے تو وہ 5 وقت کی نماز باجماعت انداز سے اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ آگے جو ہے وہ چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ زمین جو ہے وہ اللہ کی بڑی وسعت والی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کے قانون ایسے ہیں کہ ہم اچھے کام کر نہیں سکتے، ہم قربانی نہیں دے سکتے، کہ حکومت وقت نے قربانی کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ یہاں کے قانون کے مطابق ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہاں اذان نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں قانون نہیں، یہاں مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں قانون نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے ایمان والو، ایمان لے کے آئے ہو تو ذرا اللہ کی بات کو سنو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری سرزمین تو بڑی وسیع ہے، بہت وسیع ہے میری سرزمین۔ پھر میری زمین جب وسعت والی ہے تو جس جگہ پہ رہ کر کے تم خالق کائنات جل جلالہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کر سکتے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کر سکتے، تو وہاں اس جگہ پہ رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی روزگار وہیں پہ وابستہ ہے، تو ان کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے گھر مکہ میں تھے، ان کا مال اسباب مکہ میں تھے، اور آج کی طرح جو ہے وہ کرنسی بھی جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تھی، وہ بھی وہیں پہ موجود تھی، سارا کچھ وہیں موجود تھا۔ چھوڑ چھڑا کے جو ہے وہ مدینہ منورہ آ گئے، اللہ رب العزت نے دنوں کے اندر بھاگ لگائے اور مال و دولت والا جو ہے وہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے انعامات ہیں، کیونکہ رزق جو ہے وہ دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ جو اس سرزمین پہ رہتے ہوئے اللہ دے سکتا ہے تو وہ دوسری سرزمین پہ جا کے بھی اللہ ہمیں عنایت فرما سکتا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پریشان جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان ارضی واسعہ فایایا فاعبدون، فرمایا کہ میری ہی عبادت کرو، زمین بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، کہ اگر کہیں پہ قانون سازی تمہیں اچھے کاموں سے روک رہی ہے تو اس سرزمین پہ جو ہے وہ رہنا ترک۔ مفسرین نے یہی بات جو ہے وہ کہی ہے کہ ایسی سرزمین پہ رہنا، وہاں پہ قیام مستقل کرنا،
جہاں کی سرزمین کے قوانین آپ کو اللہ کی تابع داری سے جو ہے وہ روک دیں، اس سرزمین پہ رہنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے آگے جب والدین کے حوالے سے تذکرہ ہوگا تو ہم وہاں پہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین تک اگر آپ کو سپورٹڈ ماحول جو ہے وہ نہیں دیتے تو آپ والدین کی بھی نافرمانی کر سکتے۔ وہاں تفصیل سے انشاءاللہ جو ہے وہ بات ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کہا کہ بندے کا کام جو ہے وہ کوشش کرنا ہے، اس کی کوششوں کو دیکھ کے ثمرہ دینا جو ہے وہ ہمارا کام ہے، کہ انسان جو کوشش کرتا ہے اس کی کوشش جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں چلتے ہیں، کوشش کاوش کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، فرمایا اللہ ان کی محنتوں کو ایک دن ضرور ثمرہ عطا فرماتا ہے، رنگ لاتا ہے، ان کی محنتیں جو ہے وہ رنگ لے آتی ہیں، بہاریں آتی ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا نام بلند ہو جائے، تو ان کی کوشش ایک دن بڑھتے 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 جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے اس سرزمین پہ اس کی دعوت و تبلیغ سے کئی لوگ جو ہے وہ حلقہ اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ اور یہاں سے مراد بھی جو ہے وہ دعوت و تبلیغ، کہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کوشش کرنا، کوشش اور کاوش کرنا۔ فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، اللہ اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ اللہ اپنا ساتھ ظالموں کے ساتھ دیکھ کے کھڑا ہوں۔ آپ جو ہے وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے، میرے مقابل میں جو ظالم ہیں ان کے ساتھ نہیں۔ ان اللہ لمع المحسنین، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے صالحین نیکوکار افراد کے جو ہے وہ ساتھ ہے۔ تو کتنی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حوصلہ افزا جو ہے وہ بات کی ہے۔ آج بھی اگر کوئی کسی کا حق دبا کے بیٹھا ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، تو مظلوم کو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس مظلوم کے ساتھ ہیں، اس ظالم کے ساتھ نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مظلوم اور رب کے درمیان جو ہے وہ کوئی پردہ حائل نہیں، وہ منہ سے آواز نکالتا ہے، اللہ کے عرش تک جو ہے وہ آواز پہنچتی ہے، رب کے عرش کو جو ہے وہ ہلا دیتی ہے۔ اور اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایاکم والدعوۃ المظلوم، فرمایا کہ مظلوم کی دعوت، مظلوم کی دعا سے جو ہے بد دعا سے اپنے آپ کو بچائیے، کہ کہیں وہ آپ کے لیے جو ہے وہ بد دعاؤں کے الفاظ جو ہے وہ اللہ کے سامنے نہ پیش کرے۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ اے میرے بندو، اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہو جاؤ اور اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اللہ کے دین کو یک طرفہ ہو کے اپنا لیجئے اور اس کو قائم کر لیجئے، پورے کے پورے جو ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے جو ہے وہ داخل ہو جائیے۔ فرمایا اللہ تو وہ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے، ایک زاویہ جو ہے وہ بنا دیا ہے کہ سورج نے اتنے وقت پہ وہاں سے طلوع ہونا ہے، اتنے وقت پہ غروب ہو جانا ہے۔ فرمایا اللہ کے حکم کے تحت وہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت کی توفیق سے کوئی چیز ہم چھوڑتے ہیں، اللہ کا قانون اور فطرت ہے کہ وہ زمین کی طرف آئے گی، اوپر آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوگی۔ اللہ کی فطرت ہے، ہم پتھر ماریں گے تو وہ نیچے آئے گا، وہ آسمانوں تک جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ اللہ نے اصول، قوانین، فطرت، کائنات کے جو ہے وہ فطرت ایک بنا دی، ایک نیچر بنا دی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی جو ہے فطرت وہ تبدیل ہونے والے نہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق جو ہے وہ تبدیل ہونے والی نہیں۔ ذالک الدین القیم، فرمایا کہ یہی جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ دین، یہی دین ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت ہمارا الہ ہے، اور اللہ نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہمیں فطرت پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فطرت پر کیا کہ ہم اللہ رب العزت کے ماننے والے ہیں، اسی کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہونے والے ہیں، اسی کی تابع داری کرنے والے ہیں۔ پھر فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کا ماحول ارد گرد وہ اسے یہودی، عیسائی، بے دین بنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ انسان بحیثیت فطرت وہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہے۔ تو قوانین فطرت جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، ایک جیسے اللہ رب العزت نے بنا دیے۔
پرندوں کی جو ہے وہ تشکیل بنا دی کہ وہ اپنے پروں کو کھولے گا تو وہ ہوا میں تیرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہاں جی، جانوروں کی چوپاؤں کی اللہ رب العزت نے یہ تشکیل بنا دی کہ وہ اپنے پاؤں کو حرکت دے گا تو وہ زمین کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہوتے ہوتے اس کی مسافت کو جو ہے وہ کم کرتے چلے جائیں گے۔ سمندر کے اندر رہنے والے جو ہے وہ جانور، اللہ نے ان کی ایک اپنی جو ہے وہ فطرت بنا دی ہے کہ وہ اس کے اندر ہاتھ پاؤں ماریں گے تو وہ زمین میں چلے جائیں، تہوں میں چلے جائیں گے، سمندر کی جی اوپر جو ہے وہ سطح پہ آ جائیں گے۔ تو یہ ساروں کی کیمسٹری جو ہے وہ اللہ رب العزت نے الگ الگ بنا دی، ہر ایک کی فطرت کا جو ہے وہ نظام اللہ رب العزت نے الگ الگ بنا دیا ہے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پرندہ ہاں جی اپنے پر پھڑائے آسمان کی طرف بلند ہو، وہ فضاؤں میں چل نہ سکے بلکہ وہ نیچے گر جائے۔ یہ اللہ کی فطرت نہیں ہے، اللہ نے فطرت بنا دی ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ نیچے گرے گا، ادروائز اللہ کی فطرت جو ہے وہ تبدیل ہونے والی نہیں۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ قہار بھی ہیں، اللہ حساب لینے والے بھی ہیں، اللہ ونضع الموازین بالقسط، اللہ رب العزت ترازو کو بھی جو ہے وہ قائم کرنے والے ہیں۔ ہر ایک اللہ کی صفت دے کر اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ قرآن ہمارے لیے ہے ہی نصیحت کا سبب۔ سورہ روم آتی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں سورہ روم میں رومیوں کی فتح کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے، اور چند سالوں کے اندر اس کی خوشخبری۔ کہا جاتا ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے شرط لگا لی کہ اس طرح جو ہے وہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ رومی جو ہے وہ فتح یاب ہو جائیں گے، ایسا تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، رومیوں کے مقابلے میں ایرانی بہت پاورفل ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ ایرانیوں کے ہوتے ہوئے رومی جو ہے وہ فتح یاب ہو جائے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ 100 اونٹوں کی شرط لگا لی، یا 10 اونٹوں کی شرط لگا لی کہ اگر رومی فتح حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں نوید آ چکی تھی، مسلمان کا تو ایمان قرآن میں جو خبر آئی ہے وہ سچی ہے۔ شرط لگی، اور کچھ عرصے کے بعد دونوں کی گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، اور رومی فتح یاب ہو جاتے ہیں، ایرانی وہ شکست خوردہ ہو جاتے ہیں، شرط جیت جاتے ہیں، لیکن شرط کو جو ہے وہ اس کے مطابق وہ سارا مال حاصل نہیں کرتے، بلکہ شرط کی جو ہے وہ شرائط جیتنے کے باوجود بھی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن حکیم کو ہمارے لیے بشیرا و نذیرا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیرا و نذیرا، خوشخبریاں، اور اس میں جو ہے وہ ڈرانا اللہ رب العزت کے ہاں جی برے جو انجام انسان کا برے اعمال کی وجہ سے ہونے والا ہے اس سے آگاہ ہمیں فرمایا ہے، اس کی خبریں ہمیں جو ہے وہ دی ہیں، اس سے تنبیہات ہمیں ملتی ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے، لیکن زمین کے اوپر رہنے والے افراد جو ہے، سمندروں کے اوپر رہنے والے افراد یعنی سمندروں پہ سفر کرتے ہو، فرمایا کہ زمین کے اندر اور سمندروں کے اندر جو فساد برپا ہے نا، وہ سارے کا سارا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے کہ زمین میں فساد برپا ہے۔ ہاں جی، آبی حیات میں جو ہے وہ فساد برپا ہے۔ آج شاید بات آسانی سے بات سمجھ آ رہی کہ سمندروں میں اندر فضا کیسے برپا ہے، وگرنہ اس سے پہلے جو ہے یہ بات سمجھ نہ آتی۔ آج جس بھی میدان ٹیکنالوجی کا ہاں جی ایکسپیرینس کیا جاتا ہے، تجربہ کیا جاتا ہے، تو اس کا ٹارگٹ سمندر میں رکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے جنگی جہازوں سے لیس بڑے بڑے بحری بیڑے وہ سمندروں کے اندر ہیں، کئی کلومیٹر تک پھیلے، سمندری حیات اس سے ڈسٹرب ہے۔ ہاں جی، دوسرے افراد جو چھوٹے موٹے کشتیوں پہ سفر کرنے والے، وہ افراد ان سے جو ہے وہ ڈسٹرب۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کے اپنے اعمال اور کرتوت ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کرتا ہے، اس میں ناقص میٹیریل لاتا ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ دھڑام جو ہے وہ گرتی۔ بلڈر حضرات ہیں، لوگوں کے لیے مکانات بنا کر کے بھیجتے ہیں، ظاہری اس کی بڑی لش پش ہوتی ہے، لیکن جو ہی نئی پارٹی اس میں شفٹ ہوتی ہے، کچھ عرصے بعد جو ہے وہ فرش خراب ہو رہے ہیں، لنٹر جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، دیواریں جو ہے وہ دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آگے سورہ لقمان کا جو ہے وہ تذکرہ ہے،
اللہ اکبر۔ سورہ لقمان علیہ السلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، لیکن جس طرح اللہ رب العزت کو ان کی ادائیں جو ہے وہ پسند ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ بہرحال حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو دنائی، فہم و فراست جو ہے وہ عنایت کیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ میرا شکر گزار بنے، اللہ کا شکر کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، فرمایا کہ جو بھی کوئی شکر کرے گا وہ شکر اپنے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اسے ہی پہنچنے والا ہے، کسی اور کو شکر کو فائدہ نہیں پہنچے۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے فرمایا اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، ان میں قرار جو ہے وہ نصیب فرمائے گا۔ تو شکر گزاری جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کا، نیک صالح لوگوں کا جو ہے وہ طور طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی شکر گزار بندے بن کر جو ہے وہ رہے۔ اور شکر گزاری جو ہے وہ کیسے آتی ہے؟ آج ہمارے پاس ہزاروں نعمتیں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی نا، تو ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کا جو ہے وہ طریقہ ہمیں بتلایا کہ انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، فرمایا کہ اپنے سے کم تر افراد کی طرف ذرا نظریں دوڑا کے دیکھو، ان کے حالات کو جو ہے وہ دیکھو اور سمجھو۔ اپنے سے بلند و پایا لوگوں کی طرف نہ دیکھو، ان کے چال ڈھال، ان کے رہنے سہنے کو نہ دیکھو۔ فرمایا اگر ان ہدایات پر عمل کرو گے فَهُوَ أَيْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فرمایا یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے کہ تم اللہ کی شکر گزاری جو ہے وہ کر سکو اور اللہ کی شکر گزار بندے بن سکو۔ پھر تم کسی ایک نعمت سے کفران شکر جو ہے وہ نہیں کرنے لگو گے۔ تو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر جو ہے وہ رہنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے مومن بندے پر بڑا تعجب ہوتا ہے، مسکراتے ہیں اللہ رب العزت۔ فرمایا کہ اس کا بندہ جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے فرمایا صبر کرتا ہے، اور یہ بات بھی اس کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے، اجر کا باعث۔ فرمایا جب اللہ اسے کوئی چیز عطا فرماتا ہے وہ اس کے لیے شکر کرتا ہے، اور شکر کرنا بھی اس کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ ہر دو صورتوں میں مومن آدمی بھلائی اور خیر ہی سمیٹنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ صفت جو ہے وہ بیان فرمائی، اور آگے نصیحتیں ہیں کچھ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کرتے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جو ہے وہ بیان فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا اللہ اپنے اس بندے کو کبھی معاف نہیں کریں گے جو شرک کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ ان کو معاف فرما سکتا ہے، ان کے اوپر سزا دے سکتا ہے، لیکن اس شرک جیسے گناہ کے حوالے سے اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ اس کے لیے کوئی بخشش نہیں، چاہے وہ کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی فرد ہو، اس کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ فرمایا دوسری نصیحت اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ بیان فرمائی کہ جو ہم نے انہیں حضرت لقمان علیہ السلام کو جو نصیحتیں کی تھیں، فرمایا کہ انشکر لی ولوالدی ولوالدیک، انشکر لی میرا جو ہے وہ شکر کیجیے اور اپنے والدین کا جو ہے وہ شکر کیجیے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، فرمایا کہ تم نے میری طرف لوٹ کر جو ہے وہ آنا ہے۔ شکر والدین کا جو ہے وہ کیوں کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، والدین کے اللہ نے ذمہ داری لگائی، وہ اس کی پرورش کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے سارے نفع و نقصان کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کا بھی جو ہے وہ شکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین ہیں، انہوں نے آپ کو بڑی مصیبت کی حالت میں کئی مہینے اپنی پیٹ میں اٹھائے رکھا، جب دنیا میں آ گئے پھر والد تمہارے لیے مشقت اٹھاتا رہا، مشقتوں سے تجھے پالا پوسا، تمہارے رزق کا اہتمام کرتا رہا۔ فرمایا کہ ان کی جو ہے ان کے حوالے سے اللہ کی نصیحت کو قبول کیجئے کہ ان کے ساتھ احسان والا ہمیشہ رویہ رکھیں۔ اللہ رب العزت نے والدین کی ہر طرح کی اطاعت فرما برداری کی،
ہاں جی تلقین فرمائی ہے، اور صرف ایک بات سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے کہ وہ ان جاہداک علی ان تشرک، ہاں جی اگر آپ کے والدین اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ شرک پر تمہیں آمادہ کریں تو پھر ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا کے جتنے بھی کام کاج ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، تم نے اپنے والدین کا بہترین ساتھی بن کر کے رہنا ہے، معاون بن کے رہنا ہے۔ صرف رب کی نافرمانی پر اگر والدین تمہیں اکساتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سیدھا انکار کہ اے میرے والدین، میں اپنے والد، اپنے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوں، اس معاملے میں کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اے میرے والدین میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ ادب کا رویہ ہاں جی یہاں پہ بھی اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم اور ان کے والد کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کے والد ان کو جو ہے وہ پتھروں سے مار مار کر ہاں جی رجم کرنے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت یا ابت یا ابت، اے میرے پیارے بابا جان، اے میرے پیارے بابا جان۔ تو بڑے ادب کے ساتھ والدین کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا ہاں جی لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو ہمیشہ جو ہے وہ قائم رکھنا، وامر بالمعروف، اور فرمایا کہ نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، فرمایا کہ جو ان کا رد عمل ہو، جب آپ لوگوں کو تبلیغ کریں تو ان کا اگر غلط رد عمل آتا ہے تو فرمایا اس کے اوپر آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ پھر نصیحت فرمائی کہ ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ہاش رویے سے نہیں بولنا، اکڑ اکڑ کر اس دنیا میں جو ہے وہ نہیں چلنا۔ ہاں جی فرمایا کہ اکڑ کرنے والا ہاں جی اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ وقصد فی مشیک وغضض فی صوتک، فرمایا کہ اپنی چال میں میانہ روی، اپنی آواز کو دھیما رکھ کے جو ہے وہ رکھنا ہے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ چیخ چیخ کر گفتگو کرنے والا نہیں بننا۔ فرمایا کہ سب سے بدترین آوازوں میں سے اگر کوئی آواز ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اور بھی جو ہے وہ بہت سی جو ہے وہ باتیں یہاں پہ بیان فرمائی ہیں، جیسے کہ نبی علیہ سورہ احزاب جو ہے وہ شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کے وفات پانے کے بعد لوگ ان سے شادی کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ نے قیامت تلک کے لیے جتنے بھی مومن افراد ہیں ان کے لیے نبی کی ازواج کو بیویاں بنا دیا ہے، اور پرانے رواج کے مطابق کہ کسی کا بچہ اٹھایا اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، فرمایا کہ وہ آج کے بعد تمہارے بیٹے نہیں، ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے بابا کے نام سے جو ہے پکارا جائے گا، تمہارے نام کے ساتھ اس کی نسبت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن محمد کے نام سے معروف تھے، اور جب اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں تو آپ علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کی جو نسبت ہے ان کے حقیقی والد کے ساتھ جو ہے وہ فرما دی، کوئی متبنہ بیٹا نہیں، کوئی متبنہ بیٹا نہیں، کیونکہ آگے وراثت کے مسائل شروع ہوتے ہیں، کئی ایک جو ہے وہ لین دین کے مسائل آتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ پھر ساتھ یہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ، انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ تفصیلی بات ہوگی۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔